جی ابا فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا جب کوئی کہے نا میں نے لکھنا ہے تو اس کو ایسے سپورٹ کرو جیسے کوئی سی ایس ایس کے طالب علم کو ہم بڑی خوشی سے آنے والے وقت کو سوچتے ہوئے کہ یہ افسر لگے گا اور سپورٹ کیا کرتے ہیں۔ لکھنا بہت بڑا کام ہے اور آج کے دور میں لکھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے کے لیے نشست لگانا تو بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مواد، وہ جذبات میں کی رو میں بہہ کر سوچنا اور پھر اس کو صفحے پر اتارنا بہت مشکل کام ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ کاکا میں تو خیر ڈھونگی آدمی ہوں، سوانگ رچا رکھا ہے میں نے، اور لیکن بابوں کی ایک سنت یہ ہے کہ بابے جب ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں اور لنگر ضرور کرتے ہیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے تیسری بات یہ ہے کہ بابا دستیاب رہتا ہے، تو میں نے اس سنت کو نبھاتے ہوئے اپنے پیج پر جو نمبر دے رکھا ہے اسی پر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا بعد میں۔ تیسری بات سب سے بڑی یہ تھی کہ ماں کے لیے ایک کتاب لکھی جا رہی ہے۔ کتاب تو خیر کسی کے لیے بھی لکھی جائے بڑی مقدس ہوتی ہے، لیکن ماں کے لیے لکھنا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ابھی تک یہ پڑھی تو نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں اور خیریت کے ساتھ ہیں، میرے سر پہ ہیں۔ اس کے باوجود میں نے ایک بار سوچا کہ یار جن لوگوں کی ماں نہیں رہتی وہ تے ککھاں تو بھی ہولا ہو جاتا ہوئے گا، تو میرے ذہن نے ایک چھوٹی سی نظم کہی، کیونکہ ماں کے لیے تو میں کہوں گا بڑی ہے، اور وہ یہ تھا کہ تیری آغوش کی ٹھنڈک ہے ابھی تک مجھ میں، تیری آغوش کی ٹھنڈک ہے ابھی تک مجھ میں، اسی لیے تو زمانے کی تیز دھوپوں میں وجود نات تواں کا بار لیے پھرتا ہوں، تیرے دیدار کو مدت سے ترستی آنکھیں خواب میں بھی رخ کوثر تلاش کرتی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جن کی ماں نہیں رہتی تو وہ خواب میں بھی وہ رخ کوثر، وہ پاکیزہ چہرہ تلاش کرتے ہوں گے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اس کاوش پر۔ میرے لیے تمام یہ معززین جو بیٹھے ہوئے اسٹیج پر اور تمام، میں ہمیشہ ابتدا میں اعتراف کرتا ہوں، اب میں درمیان میں یا اینڈ پہ اعتراف کرتا ہوں کہ وہ بھگت کبیر نے کہا تھا کہ میں برے کو ڈھونڈن نکلا برا ملا نہ کوئی، جب میں جھانکا آپ نے اندر مجھ سے برا نہ کوئی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جس اللہ کے بندے نے میری گاڑی پارک کرائی ہے، جس دربان نے میری دروازہ کھولا تھا، اور جو لوگ معززین یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام میں سب سے کم ترین میں ہوں، اور یہ کم ترین اس شخص کی کتاب، پہلی کتاب خریدنے کے لیے آیا ہے کہ آج ان کی پہلی کتاب پیسے دے کر میں خریدوں گا، اور میں تمام دوستوں سے جو مجھے سوشل میڈیا پہ سنیں گے، یہاں والوں کی بات نہیں کر رہا، اس کتاب کو ضرور خریدیں، رائٹر کی کتاب، اس کی تصنیف کو ضرور خریدیں۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم 1500 یا 2000 کا پیزا تو کھا لیتے ہیں، لیکن 500,000 روپے کی کتاب بہت مہنگی ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ پیزا صبح ہونے تک کسی تہذیب میں شمار نہیں ہوتا، لیکن کتاب ہمیشہ تہذیب میں شمار بھی ہوتی رہتی ہے، اور ایک سے زیادہ لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں۔ اچانک دوپہر کو میری طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اس وقت جس طرح میں نے گاڑی چلائی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا اور ایک ایسے شخص سے وعدہ کیا تھا جو مجھے جانتا نہیں، کوئی قریبی ہوتا تو میں انہوں کہنا سی اور چل چھڈ یار فلانو سد لے، میں نہیں آواں گا تو کی ہو جائے گا، لیکن مجھے وعدہ نبھانا تھا تو میں بڑی تکلیف میں آیا، لیکن میرے پاس کو 10 منٹ تھے، لیکن ان کی محبت ہے کہ انہوں نے فوراً ہی مجھے اجازت دے دی۔ دوستو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اس میں بڑے جذبات، بڑے محبت سے لبریز چیزیں ہوں گی۔ میرا ایک مضمون مرشد، میری کتاب کا چکر چھولے کا بڑا ہٹ ہوا، جس کے اندر میں نے، میرے والد صاحب نے چکر چھولے منگوائے تھے، اور میں جب وہ لینے کے لیے گیا تو چکر چھولے ابھی لیٹ تھے،
تو اس دورانیے میں جو ریڈی والے اور میرے درمیان مکالمہ ہوا تھا باپ کے حوالے سے، جس میں نے باپ کو مرشد قرار دیا تھا، تو یہ مرشدانی ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے کہ جب نہیں رہتی تو پھر کوہ طور پر سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ دھیان سے آنا، اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والے لب خاموش ہو چکے ہیں۔ دوستو، دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے بہت لمبی بات کی جائے، لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دھوکے کو اپنا گھر بہت اچھی طرح یاد ہوتا ہے اور یہ لوٹ کر گھر آ جاتا ہے۔ وقتی طور پر مجھے ضرور لگتا ہے کہ میں نے حمید کو، طفیل کو، امجد کو دھوکہ دے دیا۔ در حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں، اور وہ پھر دھوکہ جب واپس آتا ہے تو وہ 700 گنا ہو کے آتا ہے۔ جیسے اللہ کے نام پر دیا ہوا 700 گنا ہو کے آتا ہے، ایسے دھوکہ بھی 700 گنا ہو کے آتا ہے۔ ایک بار پھر بہت ساری مبارکباد، ان کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیے، بہت ساری پلیز۔ آج کے اس دور کے اندر کتاب لکھنا، اور آپ لوگوں کی بڑی محبت ہے جو آپ تشریف لائے۔ آپ یقین کریں کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے ایک لمبی گفتگو کی جائے، لیکن ٹائم کم ہے اور یہاں مقررین بھی ہیں اور معززین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کم ترین کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔